پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عبدالرشید ہیں اجرا شاہ مقیم سے. بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانا زیادہ افضل ہے یا ترجمہ سے قرآن پاک پڑھانا؟ بچے دونوں شعبے قرآن حکیم کے ہیں اور یہ فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہر بندہ حفظ بھی نہیں کر سکتا، ہر بچہ ترجمہ بھی یاد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ہم تعلیم ٹھوسنا چاہتے ہیں. تعلیم ٹھوسنی نہیں چاہیے، بچے کا رجحان دیکھنا چاہیے. اگر حفظ کی طرف ہے اسے حفظ کرا دو. حفاظ کو بھی اللہ قیامت تک رکھے گا اور یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. ترجمہ جاننے والے اور سمجھنے اور عمل کرنے اور سمجھانے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی بڑی سعادت ہے. تو بچے کا رجحان دیکھیں، جس طرف ہے وہ کرائیں، وہ اس کے لیے آسان ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب دونوں ہی افضل ہیں. افضل ہیں. قرآن کریم کے مختلف خدمت کے مختلف شعبے ہیں، جو خدمت اللہ چاہے لے لے. بالکل ٹھیک ہے. محمد ارباز حسن چک 228C، کون سا شہر ہے پتہ نہیں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ بہت بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور دوران نماز وہ مجھے آواز دیتی تو میں نیت توڑ کے جواب دیتا. میرا سوال ہے کہ کیا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے؟ بچے یہ فیس بک میں تو میں نے بھی دیکھا ہے، کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ وہی معاملہ ہے جو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے. یہ فیس بک سنی سنائی باتیں اور فیس بک کی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مفروضوں پہ بات نہیں کی. آپ حقائق ارشاد فرماتے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جبران مسیح مرالی والا گجرا والا یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیوں کیا؟ آپ کو کیوں پیدا کیے گا؟ آپ کو کیوں موت آئے؟ جہان کیوں بنایا گیا؟ میرے بھائی اس بارگاہ میں کیوں نہیں چلتی؟ یہ اس کی مرضی. صحیح. سوال ایک اور ہے، انہیں شاید خلشت اس کے ان کے دل میں بھی وہی ہوگی، ان سے سوال نہیں ہو سکا، اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں چلتا؟ ٹھیک ہے. وہ مالک ہے، وہ جیسا چاہے جو چاہے. شروع میں جب ہم پڑھتے تھے، جب یہ چیزیں پڑھی تو یہ سوال میرے دل میں بھی آتا تھا کہ اللہ کریم نے جب نبوت مکمل کر دی، یہ ختم نبوت ہماری سمجھ میں، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اصل بات یہ تکمیل نبوت ہوگی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یعنی حضور کی بعثت نے نبوت مکمل کر دی، اب اس میں کسی نئے نبی کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جب نیا نبی نہیں آنا تو ایک نبی کو پہلے سے باقی رکھ کے دوبارہ بھیجنے کی کیا مصلحت ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانے. مصلحت ضرور ہوگی لیکن اللہ بہتر جانے. یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی شادی. صحیح. ذہن میں آیا، دل میں آیا، لیکن اساتذہ سے یا حضرات سے پوچھنے کی ضرورت. صحیح. اس لیے ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ فرمائیں گے اللہ کی مرضی تم کون ہوتے. بات تو سادہ سی ہے. عملی زندگی میں جب تجربہ ہوا تو پتہ چلا کہ اللہ کریم بیلنس رکھتے ہیں ہر چیز کو. صحیح. زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے پہاڑ بنا دیے، اس کے اوزان پورے کر دیے کہ تھر تھراتی نہ رہے. دن کے لیے رات، رات کے لیے دن، گرمی کے لیے سردی، سردی کے لیے گرمی، صحت کے لیے بیماری، بیماری کے لیے شفا. ہر چیز، خشک سالی اور بارشیں. جہاں ذرا گڑبڑ ہوتی ہے تو تباہی آ جاتی ہے. ضرورت سے زیادہ بارش سیلاب بن جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ خشکی کیا سالی پیدا کرتی ہے. توازن رہتا ہے تو گاڑی چلتی رہتی. اسی طرح نیکی اور بدی کا جو ماحول ہے
صحیح، انسانی کردار سے ظلمت بھی پیدا ہوتی ہے، نور بھی پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس تاریکی اور اس روشنی کو بھی وہ برابر رکھتا ہے کہ نظام کائنات چلتا رہے۔ جہاں بے شمار لوگ گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے نیک بھی ہوتے ہیں کہ وہ روشنی اس کا مقابلہ کرتی رہتی بے شک، بے اور شک، کارگاہ حیات چلتی رہتی ہے۔ اگر بالکل ہی ظلمت چھا جائے تو پھر نوح علیہ السلام کی طرح قوموں کی قومیں غرق ہو جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا، علماء حق کا ایک نظام بنا دیا کہ وہ لاکھوں گناہ گاروں پہ ایک نیک جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، اس کے کردار سے اتنی روشنی پھوٹتی ہے کہ وہ لاکھوں کے گناہوں کو برابر کیے رکھتی ہے۔ لیکن جب ہم نے اپنے زمانے کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، تجربہ ہوا، اپنا کردار، اپنے ماحول کا کردار دیکھا تو سمجھ آئی کہ شاید ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ولی کی ولایت توازن پورا نہیں کر سکے، صحیح، صحیح، پھر کوئی نبی زمین پر ہوگا جو اس عہد کے گناہ گاروں کے مقابلے میں روشنی کا پردہ پورا پورا کرے۔ کرے گا، یہ میری سمجھ ہے صحیح، صحیح، کہ پھر شاید نور نبوت کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ نیا نبی تو کو آنا نہیں تھا، تو اللہ کریم نے ایک پرانا نبی محفوظ رکھ لیا، جب ضرورت ہوگی اسے زمین پہ نازل فرما دے گا۔ اتباع و محمد رسول اللہ کا کریں گے، لیکن ہوں گے تو خود بھی نبی، نور تو ان میں نبوت کا ہوگا، ولایت کہاں اور نبوت کہاں، تو وہ اس عہد کے وزن کو پورا کرے، یہ میرا خیال ہے۔ صحیح، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے انہی کا ایک اور سوال ہے جبران مسیح کا، یہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021، اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجئے، اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ ای میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز، آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کے لیے۔